اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فراست و قوت سے نوازا تھا۔ امام صاحب مشکل سے مشکل مسئلے کو اتنی آسانی سے حل فرماتے تھے کہ بڑے سے بڑے عالم و فن کے تاجدار بھی حیران و پریشان رہ جاتے تھے۔ امام طحاوی نے لیث بن سعد سے روایت کی کہ میں امام صاحب کا ذکر سنتا تھا، پھر مجھے امام صاحب کو دیکھنے کی تمنا ہوئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اے ابو حنیفہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ابو حنیفہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں اور میرا ایک لڑکا ہے، میں اس لڑکے کی شادی کرتا ہوں اور بہت سارا مال خرچ کرتا ہوں، مگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اسی طرح میرا سارا مال برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی تدبیر ہے؟ امام صاحب نے فوراً فرمایا، اس کو غلاموں کے بازاروں میں لے جاؤ، جب وہ کسی باندھنی کو دیکھنے لگے تو تم اس باندھنی کو اپنے لیے خرید کر اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ اگر وہ طلاق دے گا تو وہ تمہارے ملک میں رہے گی، اور اگر آزاد کر دے گا تو اس کا متعدد جائزہ نہ ہوگا۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کا صحیح اور برجحانہ جواب دیا مجھے بہت پسند آیا۔ ایک شخص امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اس کے باوجود وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا، جہنم سے نہیں ڈرتا، مردہ کھاتا ہے، بلا رکوع سجدے کی نماز پڑھتا ہے، اس چیز کی شہادت دیتا ہے جسے اس نے دیکھا تک نہیں، حق بات کو ناپسند کرتا ہے، رحمت خداوندی سے دور بھاگتا ہے اور یہود و انصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ بظاہر یہ سب وجوہات کفر ہے جو اس شخص میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس شخص نے یہ سوال کیا تھا وہ امام صاحب سے بغض رکھتا تھا۔ آپ نے پوچھا تھا، اس سوال کا حل جانتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن یہ بہت بری چیز ہے۔ امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اس شخص کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جس شخص کی یہ صفات ہو وہ بدترین انسان ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میرے نزدیک وہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے۔ سائل کو حیرانی ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا، سنو، تمہارا یہ کہنا ہے کہ جنت کی آرزو نہیں رکھتا اور جہنم سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جنت کے مالک کی آرزو رکھتا ہے اور جہنم کے مال سے ڈرتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ مردہ کھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مچھلی کھاتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ وہ بلا رکوع سجدے کی نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص زندگی کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ پسند کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوب اطاعت کر سکے، اور موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ موت حق ہے۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنۃ۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ رحمت سے بھاگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بارش سے بھاگتا ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہود و انصارہ کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ یہودیوں کے ان قوالست النصارى علی شاء اور نصار کے قول لست الیہود علی شاء کی تصدیق کرتا ہے، جو کہ عین الایمان ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی کھڑا ہوا اور امام صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ نے حق فرمایا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کوفہ کا ایک رافضی حضرت عثمان ذوالقرنین کی خلافت کو بغاوت کرتا تھا، کبھی انہیں کافر کہتا اور کبھی یہودی۔ امام صاحب کو خبر ہوئی تو دفعہ صحابہ میں تڑپ اٹھے
تو جب تک اس سے ملاقات نہ کر لی بے چین رہے۔ آخر اس رضاوزی کے پاس تشریف لے گئے اور بڑے ادب و محبت اور نرمی سے کہا، بھائی میں تیری لخت جگر بیٹی کے لیے فلاں صاحب کی طرف سے منگنی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ نے اس صاحب کو حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کی تمام راتیں نوافل اور تلاوت قرآن میں گزرتی ہیں۔ خدا کا خوف ہمہ وقت غالب رہتا ہے۔ تقوی میں اس کی نظر نہیں۔ رضاوی نے کہا، بہت اچھا، یہ تو میری لڑکی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے پورے خاندان کے لیے سعادت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، مگر اس میں ایک عیب ہے کہ مذہباً یہودی ہے۔ رضاوی کا رنگ بدل گیا اور جلا کر بولا، کیا میں اپنی لڑکی کی شادی یہودی سے کر دوں؟ تب امام صاحب نے فرمایا، بھائی آپ تو اپنی لخت جگر کو ایک یہودی کے نکاح میں دینے کو تیار نہیں، تو حضور نے اپنے نور دل کے دو ٹکڑے، دو بیٹیاں حضرت عثمان ذوالقرنین کو کس طرح دی؟ امام صاحب کا یہ ارشاد رضاوی کی تنبیہ اور ہدایت کا باعث ہوا۔ وہ اپنے کیے پر نادم و پریشان ہوا اور خلوص دل سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے ایسی حرکتوں سے باز آ گیا۔ خطیب بغدادی نے محمد بن سلمہ سے اور عبداللہ بن سمیری سے فصل بن غاب سے روایت کی ہے کہ امام ابو یوسف بیمار ہو گئے تو امام صاحب نے اس کی متعدد بار عیادت کی۔ آخری بار جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو بہت کمزور پایا تو انا للہ پڑھا اور فرمایا، تمہارے بارے میں توقع ہے کہ تم میرے بعد مومنین کے لیے موجود رہو گے۔ تمہاری موت کی مصیبت مومنین پر آئی تو تمہارے ساتھ علم کا بڑا ذخائر ضائع ہو جائے گا۔ ایک روایت ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر نوجوان مر گیا تو کوئی نہیں ہے جو اس نوجوان کی جگہ پر کر سکے۔ یہ خبر امام ابو یوسف کو پہنچ گئی۔ ادھر اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی تو دل میں عجب پیدا ہو گیا اور علم کفا کا ایک الگ مجلس قائم کر لی اور امام صاحب کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا۔ لوگوں کی توجہ ان کی طرف بھی ہو گئی۔ امام صاحب نے ان کے بارے میں لوگوں سے معلومات کی تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا حلقہ درس قائم کر لیا ہے۔ امام صاحب نے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا کہ ابو یوسف کی مجلس میں جاؤ اور معلوم کرو کہ ایک آدمی نے دھوبی کو دور ہم کے عوض کپڑا دھونے کے لیے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دھوبی کے پاس کپڑا لینے گیا تو دھوبی نے کپڑے کا وہی انکار کر دیا اور کہا، تمہارا کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ وہ آدمی واپس آ گیا، پھر دوبارہ اس کے پاس گیا اور اپنا کپڑا طلب کیا تو دھوبی نے دھلا ہوا کپڑا واپس اسے کر دیا۔ اب دھوبی کو اجرت ملنی چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں ہاں ملنی چاہیے تو کہنا آپ سے غلطی ہو گئی اور کہیں اس کو اجرت نہیں ملنی چاہیے تو بھی کہنا غلط۔ وہ آپ امام ابو یوسف کی مجلس میں گیا اور مسئلہ معلوم کیا اور امام ابو یوسف نے فرمایا، اجرت واجب ہے۔ اس آدمی نے کہا غلط۔ امام ابو یوسف نے غور کیا، پھر فرمایا، اس کو اجرت نہیں ملنی چاہیے۔ اس آدمی نے پھر کہا غلط۔ امام ابو یوسف فوراً اٹھے اور امام صاحب کی مجلس میں پہنچ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا، معلوم ہوتا کہ آپ کو دھوبی کا مسئلہ لایا ہے۔ ابو یوسف نے عرض کیا، جی ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا، سبحان اللہ، جو شخص اس لیے بیٹھا ہوا کہ لوگوں کو فتویٰ دے، اس کام کے لیے حلقہ درس جما لیا، اللہ کے دین میں گفتگو کرنے لگا اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اجارہ کے ایک مسائل کا صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ امام ابو یوسف نے عرض کیا، حضرت صحیح جواب بتا دیجیے۔ امام صاحب نے فرمایا، اگر اس نے دینے سے انکار کے بعد دھویا تو اجرت کا استحقاق نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے لیے دھویا ہے، اور اگر غضب سے پہلے دھویا تھا تو اس کو اجرت ملے گی، اس لیے اس نے مالک کے لیے دھویا تھا۔ ایک صاحب کو کوفہ میں
ایک شخص کے پاس کچھ امانت رکھ کر حج کو گئے۔ واپسی پر انہوں نے اپنی امانتیں واپس طلب کی تو اس شخص نے انکار کر دیا۔ وہ سیدھا امام صاحب کے پاس حیران و پریشان گیا اور اپنا حال بیان کیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ ابھی اس واقعے کو کسی سے بیان مت کرنا، اور اس شخص کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے تنہائی میں فرمایا کہ ان دونوں چند اشخاص میرے پاس اس مشورے کے لیے آئے ہیں کہ کون شخص قضا کی لیاقت رکھتا ہے۔ اگر تو پسند کرتا ہے تو میں تمہارے لیے سفارش کر دوں گا۔ اس نے بظاہر کچھ انکار کیا، لیکن عہدے کے حوص سے آخر راضی ہو گیا۔ امام صاحب نے اس کو رخصت کر دیا اور امانت رکھنے والے کو بلا کر کہا، تو اب جا کر اپنی امانت طلب کر لے، مل جائے گی۔ جب اس نے جا کر دوبارہ امانت طلب کی تو اس نے اس خیال سے کہ میری بددیانتی کا شہرہ ہو جائے گا اور عہدہ قضا سے محروم ہو جاؤں گا، اس نے امانت واپس کر دی۔ بعد میں امام صاحب کے پاس عہدے قضا کا طلب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ عہدہ تیرے مرتبے سے کم ہے، اس سے بڑے عہدے کے لیے میں خیال رکھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن صابر رحمۃ اللہ علیہ ایک روز مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ اتنے میں خوارج کا ایک گروہ تلواریں لہراتا ہوا داخل ہوا اور امام صاحب کو گھیر لیا۔ خارجیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ابو حنیفہ، ہم آپ سے 2 سوال کریں گے، اگر آپ نے جواب دے دیے تو ٹھیک، ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی تلواریں درمیان کے اندر رکھ لو، کیونکہ ان کی طرح دیکھنے سے میرا دل ادھر ہی مشغول ہو جائے گا۔ خارجی کہنے لگے، ہم اپنی تلواروں کو ہرگز میان میں نہیں رکھیں گے، یہ تو آپ کے خون کی پیاسی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چلو پوچھو۔ خارجیوں نے کہا، دروازے پر 2 جنازے رکھے ہیں، ایک جنازہ اس شخص کا ہے جس نے شراب پی کر آنکھیں بند کی اور نشے ہی میں گیا، دوسرا جنازہ اس عورت کا ہے جو زنا کے ذریعے حاملہ ہوئی اور زچگی کے وقت توبہ کیے بغیر مر گئی، کیا یہ دونوں مومن ہیں یا کافر؟ خوارج کا یہ گروہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھنے آیا تھا، اس کے عقیدے کے مطابق گناہ کبیرہ کا مرتب کافر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے مومن اور مسلمان ہونے کی فتویٰ دیتے تو ان کے نزدیک قابل گردن زنی ہو جاتے۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، یہ بتاؤ دونوں کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ کیا یہ یہودی تھے؟ خارجیوں نے کہا، نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا انصار تھے؟ خارجیوں نے کہا، نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ موچسی تھے؟ خارجیوں نے کہا، نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بت پرست تھے؟ خارجیوں نے کہا، نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، آخر کس مذہب کی جپاری کرتے تھے؟ خارجیوں نے کہا، یہ مسلمان تھے۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم لوگوں نے خود ہی جواب دے دیا، تمہارا اعتراف ہے کہ دونوں شرابی اور میاں مسلمان تھے، اور جو مسلمان ہو اسے تم کافر کیسے کہہ سکتے؟ خوارج کا گروہ کہنے لگا، یہ دونوں جنتی ہیں یا جہنمی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی ان دونوں کے بارے میں وہی کچھ کہوں گا جو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں کہا تھا جس کی برائی ان دونوں سے بڑھ کر تھی، میرے تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو میں بہت ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ نیز میں بھی وہی کچھ کہوں گا جو روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے بڑے گناہ گاروں کے بارے میں کہا تھا، اگر تو ان کو سزا دیتے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ سننے کے بعد خوارج کی تلواریں میانوں میں واپس چلی گئی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی عذاب پہنچائے بغیر رخصت ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ جزاک اللہ۔